اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اردو کے حوالے سے. ایک ایسا پروگرام ہے جو نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، خلیجی ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کا واحد پروگرام اردو کے حوالے سے. ہم اس میں آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ آپ کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے بات کریں. کوئی بھی بات کریں آپ، لیکن کیجیے گا اپنی زبان کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں کوئی بھی زبان کی بات کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی دو خوبصورت چہرے، اور ایک ہیں ہماری حمیرہ ریحان، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت خوبصورت کیا کہتے ہیں اس کو، سنگر خوبصورت انسان بھی ہے. آپ خوبصورتی میں ڈوب گئے تو یاد نہیں رہا سنگر. تو ہمارے ساتھ جناب آپ کو بہت خوبصورت بہت اچھے دل کو لبھانے والے جو ہیں وہ گیت سنائیں گے سروش. تو جیسا آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی لفظ ہمارا ہوتا ہے، ہم جس پہ سے سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو. تو آج لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اندر کی فیلنگز آ رہی ہیں، کچھ تنہائی سی فیل ہو رہی ہے، ڈیپ فیلنگ. تو آج ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے تنہائی. اچھا، سروش کو زبردست لگا. اس کا مطلب ہے سروش کے پاس کچھ ہے. نہیں، وہ میں جب لائیو وائرز ہمارے تو گانے جو لکھتے تھے جتنے سارا وہی ہوتا تھا، جب محبوب کو اپنا چھوڑ دیا تو آپ تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ فیلنگ ساری اس میں چلتی تھی. تو آپ نے تو یاد دلا دی. ہمدردی بٹورنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تنہائی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اچھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نا بہت سے لوگوں میں گھرا ہوا بیٹھا، بہت سے لوگوں میں، لیکن تنہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، لیکن آپ اسے دیکھیں گے تو وہ اپنے چیزوں میں، اپنی اس میں گم ہوتا ہے. وہ ہاں اپنے اس میں مگن ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہوتا ہے. سب میں اچھے خیالات اسی میں آتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہو نا. اور شاعروں ادیبوں کو دیکھیں، آمد وہی ہوتی ہے. آمد کسی وقت بھی ہو جاتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک مقرر وقت پہ ہی ہوتی ہے آمد. ہاں، جب آدمی بالکل جو بیٹھا ہوتا ہے نا فرصت میں ویلا بیٹھا ہے. اچھا جناب، وہ ایک گانا نہیں ہے، دل ڈھونڈتا ہے فرصت کے، پھر وہ رات دن. اچھا، بات ہو رہی تھی شاعروں کی ابھی، کہ شاعر جو ہے اس کا آمد ہوتی ہے. تو جناب آج ہم جو آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ میں کلم اثاثے میں، وہ ہیں ایک بہت باکمال. ان کا کلام بھی خوبصورت اور ان کا انداز بیان بھی بڑا خوبصورت ہے. تو پاکستان سے تعلق ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ میں ان سے ملاقات کرائیں گے. آپ ان کی نظمیں سنیں گے، آپ ان کی غزلیں سنیں گے، آپ یقین کر لطف اندوز ہوں گے. تو پھر چلتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں حمیرہ سے. میں ایکچولی میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اس ٹاپک کے ارد گرد گھومتی رہوں گی. تو آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ تنہائی ہے کیا؟ کیا فیلنگ ہے، کیا ڈیپ فیلنگ انسان؟ تنہا کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اکیلے ہیں. تنہا تو یہ میرا خیال لفظی معنی تو فزیکلی تنہا ہوتا ہے یا انسان مینٹلی بھی تنہا ہو جاتا ہے، دل سے بھی تنہا ہو جاتا ہے. آپ کے گرد ہزاروں لوگ ہوں پھر بھی آپ تنہا ہیں. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی میلے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ہیں، لیکن آپ کو اس وقت محسوس ہوا کہ آپ تنہا ہیں، تو کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا ہمسفر، آپ کا دوست کوئی اور نہیں ہے، ہم مزاج نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہم مزاج کو. یہ بھی ہو سکتا ہے باسط بھائی کہ بہت سارے لوگوں میں آپ کی لینگویج بولنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے اب ہم اردو کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ شناخت نہیں ہے. تو جب ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگوں کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہم تنہا ہی ہو گئے نا اس میں. یا پھر ایک کہنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں نا کسی پڑھے لکھے انسان کو کسی جاہلوں میں چھوڑ دو تو وہ بیچارہ تنہا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی ایک کنیکشن. اچھا، میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کہ میں افریقہ گیا تو رات کا وقت، ہم دونوں، ایک ہمارے ساتھ دوست بھی تھا، تو ہم لوگ واک کر رہے تھے. تو وہاں ایک دم مجھے آواز آئی پنجابی کسی کی بولتے ہوئے. اچھا، تو ہم لوگ حیران ہو گئے نا، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی خزینہ ہمارے ہاتھ میں، وہ خزانہ آ گیا نا. اور ہم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ سردار تھے اور پنجابی بول رہے تھے. تو ہمیں اتنی خوبصورت لگی ہوئی تھی لینگویج، اتنی خوشی ہوئی دیار غیر میں.
کم از کم ہم ان کی زبان کو سمجھتے تھے, وہ ہماری زبان کو سمجھتے تھے. تو یہ بات تو ہے کہ ایسا رشتہ ہے زبان کا. واہ واہ واہ. ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کو پنجابی سنائی دی اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب میں شروع میں امریکہ آئی تھی 97-96 کی بات ہے, تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو میں سامنے گیس اسٹیشن پہ جاتی تھی تو وہ جو تھا وہ آنکھوں کا کرانا تھا نا علاج, تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, ہوتے ہی نہیں تھے کوئی بھی, بہت کم لوگ ہوتے تھے. اب میں گئی پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا جی کیا حال ہے, ست سری اکال. تو میں نے کہا ارے یہ تو کوئی اردو بولے, اس کو بھی ہندی آتی ہے. تو پھر وہ مجھے کچھ لگنے لگا کہ ہاں اپنائیت سی ہے. تو آج سروش آج آپ کیا کچھ تنہائی کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ تنہائی میں مطلب اتنی زیادہ, ایک میرے بہت خوبصورت, میں بچپن سے مجھے پسند ہے یہ, میں بھی آج شعر سناؤں گا. پھر کوئی آیا دل دار نہیں کوئی نہیں, راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. واہ واہ, کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غلاب, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. کیا بات ہے. گل کرو شم میں بڑھا دو ماؤ میں ناؤ آگ, اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو. واہ واہ, اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے شاعری کا اثر, یہ تنہائی کا جو انہوں نے شعر. اچھا ناظرین, یہ تو یقینی بات ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی شعر نہیں سنائے پورے ہمارے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں, لیکن اثرات دیکھیں, آج دیکھیں سنائے اشعار اور اچھے سنائے. اور دیکھیے یہی کمال ہے شاعری کا کہ ہے جی بہت خوبصورت. اچھا باسط, آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے نا ہجوم در ہجوم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, انسانوں کی بھیڑ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انسان اکیلا ہے. یہ کتنی بات ہے کہ ہم لوگ سروش تو سمجھتے ہیں اس بات کو, اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے. اب ہر انسان اکیلا آیا, تنہا آیا ہے اور تنہا ہی جائے گا. اگلا سفر کیسا ہے ہم لوگ کو تو نہیں ہے, لیکن صحیح بات ہے, کوئی شک نہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو تنہا رہ گئے ہیں, میں اپنے اوپر رکھ کے سوچتی ہوں, یہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی فیلنگ ہو. تو میرا یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم تنہائی کو لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں آگے بھاگے جا رہے ہیں, اور بھائی سے مقابلہ کر رہا ہے, بہن بھائیوں کا آپس میں مقابلہ ہے, پھر جو آگے نکل جاتا ہے پیچھے سبقت لے جاتا ہے, وہ پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں, اور آگے جانے والا بھی تنہا ہو جاتا ہے. بالکل ریلیشن شپ پہ فوکس نہیں کرتے, آگے جانے والا زیادہ تنہا ہوتا ہے نسبتاً جو پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بات کا خیال رکھیے گا. بالکل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوڑ میں سب سے آگے ہوتا ہے, اور جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ وہ جتھے کی صورت میں ہوتے ہیں وہ لوگ. مجھے یہ ریلیشن شپ میں نا یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ کرتی ہے. دیکھیں جب انسان جو ہے نا بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, جب انسان سمجھ لے گا کہ محبت کیا ہے, اور تو اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ لے گا, اس کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ لے گا, تو آپ یقین کریں تنہائیاں دور ہو جائیں گی, اور آپ جو ہے نا ایک دوسرے کا مل جل کے ساتھ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے. بالکل. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک چیز جو مجھے ہو سکتا ہے کہ ہم اب بڑے ہو رہے ہیں یا اب ٹائم گزر چکا ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں واقعی ٹائم بہت چینج ہو گیا ہے. وہ والی باتیں نہیں رہی ہیں کہ انسان مطلب اپنے اندر ہی تنہا ہے, بیٹھا بہت لوگوں کے درمیان میں ہے, آپ بہت لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کمی ہے. کہ آپ کے 1000 فرینڈز ہیں فیس بک. نہیں, وہ جو بات پہلے کہی ہے نا, جو ہمیرا نے کہی ہے, وہ بات بالکل مناسب بات ہے جو سے کہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے جب, تو اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں سمجھ لوں گا کہ بھئی یہ جو ہے مجھے اس سے بہتر گاڑی چاہیے, مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ اپنا مقام چاہیے, مجے زیادہ بہتر نام چاہیے, میرے زیادہ فالوورز ہونے چاہیے, میرا فرض کا اس طرح 4000 اس کے ہو گئے ہیں اور میرے 150 سے اوپر نہیں بڑھ رہے ہیں, تو میں کہوں کہ یہ 4000 کیوں ہوئے ہیں, یہ کیسے ہو گیا, اور میں بھاگے جا رہی ہوں. ہاں میں بھاگے جا رہی ہوں. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی, اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایکچولی بڑے ناظرین بڑے اس پہ تنہائی کے اس پہ نا اندر سے ڈیپلی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں سروش کو اور باسط بھائی کو, مگر باسط بھائی نہ کہیں اپنی کچھ فن کا پہلو لے آتے ہیں, اور جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے. پھر ٹاپک تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں, انجوائمنٹ. بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کو ہلکا پھلکا رکھا جائے, آپ لوگ ہم انجوائے کریں, آپ کریں, تاکہ ہمیں تو اصل میں ہم تو آپ لوگوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں, ناظرین کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. آپ
ہم تو بیٹھے ہوں کہیں تو ہمیں کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اگر رہیں گے اور ہمیں کال کریں گے، ہمیں بتائیں گے پروگرام کیسا ہے. ہم شاعروں کو بلاتے ہیں، ان کی شاعری سناتے ہیں، آپ لوگوں کو تو سنواتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ اس کے متعلق ہمیں جو ہے فیڈ بیک ضرور دیں. اور بات ہو رہی ہے تنہائی کی، تو ہر آدمی تنہا آیا ہے، تنہا جانا ہے، لیکن پھر بھی جیتے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تنہا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس فون نے انسان کو تنہا کر دیا. بالکل، جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہ انسان تنہا ہو گیا ہے. پہلے جیسے بچے ماں باپ کے قریب بیٹھے ہوتے تھے، اب میں یہ فیل کرتی ہوں جب ہمارا ٹائم تھا تو ہم تینوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے لوڈو کیرم کوئی ایسی چیز کھیل رہے ہوتے تھے، ماں باپ کے سامنے ہوتے تھے، ماں باپ بات کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. آج کیا ہے کہ اگر 4 لوگ یا 4 بندے 5 بندے ایک روم میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اپنے فون کے ساتھ لگے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا. تو واقعی میں جس کے پاس جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں ان چیزوں نے تنہا کر دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا نے بالکل، اب ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے، ابھی بہت پہلے ہے یہ بات کہنا قابل وقت، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیل فون ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے معلومات کا. آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال ہو سکتی ہے، آڈیو کال ہو سکتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انسانی زندگی پر، اور انسان نے کیا اس کو بنانے کے بعد یا اس کا انوینشن کے بعد اور اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا واقعی اس کا کوئی مثبت جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا ہم لوگوں پر یا نہیں ہوگا. اور جس طرح کہ ابھی ہمیرا کہہ رہی تھی کہ ہم تنہا ہو جائیں گے یا تنہا ہو گئے ہیں اور ہمارا ساتھی جو ہے وہ سیل فون ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ ہے کہ میں نے ایک آدھ دیکھی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں ہے اور بچہ الٹا ہو گیا ہے اور ماں جو ہے نا سیل فون پہ لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے جو ہے سیل فون کی امپورٹنس اتنی ہو گئی ہے، کسی کا سیل فون کھو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ہے جہان کھو گیا. یہ بھی ہے حقیقت ایسا بالکل. جیسے میری ابھی گھڑی کھو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ ہے تو اب اسی سے انسان لگا رہتا ہے. دوسری صورت میں آپ دوسرا اس کا فیس کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گانے سن لیتے ہیں اس کے اوپر اور دوسرے پروگرامز دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے تنہائی کا ساتھی بھی ہوا اس ایک لحاظ سے کہ جب کوئی لوگ نہیں ہے، فیس بک ہے یا انسٹا ہے، یہ ساری چیزیں. کبھی کبھار اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھنا چاہیے، اس وقت بیسٹ آئیڈیاز آتے ہیں. اگر آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہو کہ یہاں سے وہ فون آ رہا ہے تو یہاں سے ای میل آ رہی ہے کسی نے، اس میں تو اس کو بند کر کے رکھ دیا. ہاں، اس کو بند کر کے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں. ہاں ہونا چاہیے سر، بالکل آپ کے ٹائمنگ ہونے چاہیے. اگر ٹائمنگ رکھیں گے تو زیادہ فائدے مند ہے آپ کے لیے، کہ وہ پھر آپ کو نا اپنی جو کریٹیویٹی اسی میں آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل یہ بات آج وہی والی بات ہے جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو تنہائی کا ایک زہر ہے جو ہم لوگوں کی روحوں میں اتر چکا ہے. ناظرین اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے ملیں اور خوشی سے ملیں، دل سے ملیں، محبتیں بانٹیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ سب ساتھ. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے؟ یہ بھی تو ایک مشکل ہے بھائی، آج کل تو منافقت کا دور ہے. منافقت کا دور ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز مل رہی ہے نا، ہمیں ہر آسائش مل رہی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ہم اکیلے ہو گئے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، تنہا ہو گئے. آپ کو سال تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہے آپ کا دوست ہے یا نہیں ہے. لوگوں نے ایسے نقاب، ایسے فیسز کے اوپر ایک کے اوپر ایک لگائے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ جب وقت پڑتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ ہم دوسرے کا غم سنتے ہیں نا اور اس کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دل سے نہیں لیتے اس کو، اندر سے فیل نہیں کرتے. لیکن جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ آنسو ایسے لگتے ہیں کہ واقعی میں ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہمارے اوپر. تو ہم نے دوسرے کی تکلیف کو جو ہے نا فیل کرنا چاہیے. یہ ہماری، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جس طرح آدمی کو اگر احساس ہو جائے کہ محبت کیا ہے، ایکچولی اس کے جو میننگ ہے اس کے پتہ چل جائیں کہ اس کا جو کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا دوسروں کے ساتھ، اس میں کتنی انسانیت اور کتنی اس کے اندر جو ہے چاہت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، تو ایک ایسی واقعی ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے.
جس کے اندر جو ہے لیکن باسط بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی میں تو واقعی میں تنہا ہو جاتی ہوں، اسی لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے کام ختم ہو گئے، سب کچھ ہے، اور ہمیں سب کے درمیان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس ڈپریشن کہ دنیا رک سی گئی، جیسے رک سی جاتی ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سارا جو ہے نا وقت ہے، جب تک آپ کا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کی ایک عمر ہے، آپ چل رہے ہیں، اس وقت تک انجوائے آپ کر رہے ہیں، یا آپ کے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور فیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک فیس ہوتا ہے، بہت سارے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس لیے کہ میں نا ایوری ڈے اپنی مدر سے بات کرتی ہوں، اور وہ بھی مجھے کال کرتی ہیں، لیکن میں جب ان سے بات کرتی ہوں نا تو میں ان کی آنکھیں جب دیکھتی ہوں نا تو وہ اتنی خالی ہوتی ہیں باسط بھائی کہ سیریسلی میرے ابو کے جانے کے بعد سے ہم دونوں بہنیں یہاں آ گئے، ڈیفرنٹ نیچر کی تنہائی ہے، وہ بیچاری تنہا ہو گئی۔ ہاں میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اب میں کیونکہ وقت ہوا بریک کا تو ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے شاعر کی طرف۔ ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، وقت کی بات ہوئی ہے کہ وہ میری ایک غزل ہے، اس کا ایک مطلع ہے کہ وقت سرمایہ تیرا وقت کی رفتار سمجھ، وقت سرمایہ تیرا وقت کی رفتار سمجھ، زندگی موت سے ہے برسر پیکار سمجھ۔ تو یہ ہے کہ ہاں، تو لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہم ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سے، کہیں نہیں جائیے گا۔